بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سب اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، ماں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ وہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ صاحبزادوں میں سب سے بڑے حضرت قاسم، پھر حضرت عبداللہ اور پھر حضرت ابراہیم تھے۔ حضرت قاسم سب سے پہلے پیدا ہوئے، انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو قاسم مشہور ہوئی۔ مکہ معظمہ میں ہی ان کی ولادت ہوئی اور 17 ماہ زندہ رہے، ابھی پاؤں پر چلنے ہی لگے تھے۔ کہیں وہیں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے انتقال کر گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی ولادت نبوت ملنے کے بعد ہوئی۔ ان کا لقب طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ یہ بھی بچپن میں ہی مکہ مکرمہ میں ہی انتقال کر گئے اور 1 سال 6 ماہ اور 8 دن حیات پائی۔ ان کی وفات پر بدبخت عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی ہے، ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، جس سے رہتی دنیا میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ 8 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ پھر 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا، جس میں 2 مینڈے بھی ذبح کیے تھے۔ اسی 7ویں دن ان کا نام رکھا گیا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدائش کے رات ہی ان کا نام رکھ دیا تھا، اور بعض کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے۔ پھر ان کا سر منڈوایا اور ان کے بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کی اور ان کے بالوں کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو انصار کی متعدد عورتوں میں سے ہر عورت بڑھ چڑھ کر اس خواہش کا اظہار کرنے لگی کہ وہ ابراہیم کو دودھ پلانے کی خدمت کا شرف اسے حاصل ہو، مگر یہ سعادت قبیلہ بنو نجار کی خوش قسمت خاتون ام بردہ بنت منذر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں، جو براہ بن اوس انصاری کی زوجہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضاعت کے لیے ام بردہ کے حوالے کر دیا اور وہ ان کو دودھ پلاتی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام قبیلہ بنو نجار میں اپنی رضعی والدین کے پاس رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام بردہ کے گھر تشریف لے جاتے اور وہیں آرام بھی فرما لیتے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملتے اور پھر واپس آ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کے باغ کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضاعت کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مدینہ طیبہ کی خوش نصیب خاتون ام سیف رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ملنے کے لیے ان کے پاس جاتے تو عموماً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ پیش آتا ہو۔ ایک دفعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو گئے،
جبکہ ان کی عمر ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی بیماری پر ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ دکھی ہوئیں اور ان کے پاس رہنے لگیں اور اس کوشش میں لگی رہیں کہ کسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام شفایاب ہو جائیں، مگر ارادہ الہی یہ ہو چکا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی رضاعت جنت میں ہی مکمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ ابراہیم علیہ السلام آخری سانسوں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھی دل کے ساتھ ان کو اپنی گود میں لیا، پھر رضا بر رضا کے تحت فرمایا: ابراہیم، اللہ کے فیصلے کے سامنے ہم تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال 10 ربیع الاول 10 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 17 یا 18 ماہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خود نماز جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ اور امید ہے کہ آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔